جو 2 ہے آج کا، وہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، جس کو ہم فعل حال مطلق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فعل حال مطلق. سائڈ پہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اردو میں بھی فعل حال مطلق. اچھا، فعل حال مطلق میں ہم نے یہ ٹینس اس کو ہم نے دیکھنا ہے. پہلے تو اس کی آپ نشانی کو دیکھیں. نشانی جو ہے جن اردو میں جن جملوں کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں یا تا ہو یہ آتا ہے، تا ہو، تو یہ جملے جو ہیں یہ فعل حال مطلق یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہلاتے ہیں. یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے، جس طرح سونا سے سوتا، کھیلنا سے کھیلتا، پڑھنا سے پڑھتا، جانا سے جاتا، سوچنا سے سوچتا یا سوچتی یا سوچتے، تو اردو کے جملوں کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے، تا ہوں آتا ہے. یہ جملے جو ہیں ان کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں. اب ان جملوں کا فارمولہ یہ ہے ان کو بنانے کے لیے کہ ان میں آپ سبجیکٹ یعنی فاعل جو شخص جس کام کو کر رہا ہے، کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل. کیا کہتے ہیں؟ فعل کرنے والا، کام کرنے والا. مثال کے طور پہ میں کتاب پڑھتا ہوں، تو میں کیونکہ کتاب میں پڑھ رہا ہوں تو میں سبجیکٹ ہو جاؤں گا، اور میں کے لیے انگلش میں ہم آئی یوز کرتے ہیں، تو اس جملے میں آئی سبجیکٹ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ سبجیکٹ. ٹھیک ہے. اس ہم جملہ بھی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. میں کتاب پڑھتا، اس میں جو ہے وہ فاعل ہے یا سبجیکٹ ہے. انگلش ہم کریں گے تو اس کی بنے گی آئی. آئی یہ ہمارے پاس پلس سبجیکٹ کے بعد فعل یعنی ورب کی پہلی حالت استعمال کی جائے گی. ٹھیک ہے. فعل، پہلا فعل، اس کو ہم کیا کہیں گے جی؟ فعل کی پہلی حالت استعمال کی جائے گی. اور فعل کو ہم ورب کہتے ہیں. ورب کسی کام، وہ لفظ ہوتے ہیں جو کسی کام کے کرنے، ہونے یا سہنے کو ظاہر کرتے ہیں. ان کو ڈوئنگ وربس کہتے ہیں. دوسرے جو ہوتے ہیں ان کو ہیلپنگ وربس کہتے ہیں، جن کو بینگ وربس کہتے ہیں. جس طرح از، ایم، آر، ہیز، ہیو، وہ ہیلپنگ وربس ہیں. ہیلپنگ وربس کو یہاں پہ ہم نے یوز نہیں کرنا مثبت جملوں میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں. آپ نے ڈائریکٹ سبجیکٹ یا فاعل، اس کے بعد فعل کی پہلی حالت استعمال کرنی ہے. پڑھنا یہاں پہ فعل ہے، میں جو ہے وہ یہاں پہ فاعل ہے، سبجیکٹ ہے. کیا ہے؟ سبجیکٹ یا فاعل. پڑھنا سے پڑھتا ہو گیا ہے تو ظاہر ہے پہلی حالت ہم استعمال کریں گے، اس میں ہم لکھیں گے ریڈ. کیا لکھیں گے؟ ریڈ. پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ حالت جو ہے، دوسری حالت، وہ ماضی میں یعنی پاس انڈیفینٹ ٹینس میں ہم استعمال کرتے ہیں، وہ استعمال نہیں کرتے. اس طرح ریڈ کی دوسری حالت ہوگی ریڈ. ریڈ اسپیلنگ یہی رہیں گے لیکن اس کا تلفظ ریڈ سے ریڈ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم نے پہلی حالت استعمال کرنی ہے. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنا ہے، آئی، وی، یو، دے اور جمع. جس طرح یہاں پہ آئی آ گیا، میں کتاب پڑھتا ہوں، تو آئی، وی، یو، دے جب ان کا جملے بنیں گے، یہ کسی جملے میں آ جائیں گے، میں، ہم، یو، تم، اور دے وہ، اور باقی کوئی بھی جمع ناؤنز آ جائیں گے، تو ان کے ساتھ فعل کی پہلی حالت کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرنا. فعل کی پہلی حالت ہی رہے گی. ٹھیک ہے. ریڈ ہی رہے گا. لیکن اگر ہوتا کہ وہ کتاب پڑھتا ہے، وہ کتاب پڑھتی ہے، تو احمد کتاب پڑھتا ہے، عمران کتاب پڑھتا ہے، تو پھر یہ ہو جاتا he reads, she reads, it reads, احمد reads. تو پھر ہم ورب کی پہلی حالت کے ساتھ ایس کا اضافہ کر دیں. تیسرے میں آپ کے پاس آ جاتا ہے آبجیکٹ. کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ کہتے ہیں مفعول کو. کس کو؟ مفعول. جملے میں جس شخص سے بات کی جائے یا جس چیز پر کوئی کام کیا جائے
اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ یا مفعول. جس طرح سے میں کتاب پڑھتا ہوں، میں سبجیکٹ ہو گیا، پڑھنا ورب ہو گیا، اور پڑھی کیا چیز جا رہی ہے؟ کتاب. تو جو کتاب ہے وہ ہمارے پاس آبجیکٹ ہو گیا یعنی مفعول ہو گیا. تو آئی ریڈ، کیونکہ آبجیکٹ ایک ہے، کتاب ایک ہے، تو ہم اس کے لیے کیا یوز کریں گے؟ اب بک. سنگولرز کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی واحد چیز کے ساتھ اگر وہ واول لیٹر سے شروع نہ ہو رہی ہو، بک بی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اے ای آئی او یو سے شروع نہیں ہو رہا، اور وہ سنگولر ہو، تو اس سے پہلے، اس سنگولر چیز سے پہلے، واحد چیز سے پہلے آپ آ یوز کریں گے. آئی ریڈ اے بک. اگر ہوتا میں کتابیں پڑھتا ہوں تو آئی ریڈ بکس ہو جاتا، آئی ریڈ بکس ہو جاتا. پھر ہم آرٹیکل اے یا این یا دی ہم یوز نہ کرتے، آئی ریڈ بکس. اب اس جملے کو ہم دوسری طرح سے دیکھتے ہیں. ہم کتاب پڑھتے ہیں، کیا اس کی انگلش ہوگی؟ وی ریڈ. وی کے ساتھ ایس ای ایس نہیں آئے گا. وی ریڈ اے بک. وی ریڈ اے بک. تم کتاب پڑھتے ہو، یو ریڈ اے بک. بچے کتاب پڑھتے ہیں، the children read a book. Read a book. Now, وہ کتاب پڑھتا ہے، reads. He reads a book. وہ کتاب پڑھتی ہے، she reads a book. تم کتاب پڑھتے ہو، you read a book. You reads, you read a book ہوگا، you کے ساتھ read آ جائے گا. اچھا جی، ایسن کتاب پڑھتا ہے، ایسن ریڈس a book. ریڈس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب ان کے جو منفی جملے آپ نے جو ہیں وہ سمجھنے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیں منفی اور سوالیہ جملوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو شارٹ لے لیں. شامش اس کو ٹھیک ہے جی. منفی اور سوالیہ جملوں کو دیکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف ہاں یہاں سے یہ نشانی سے یہاں سے یہاں سے کبھی منفی تو سوالیہ اس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک، تاکہ آج ہمارا یہ ٹینس کمپلیٹ ہو جائے. آپ نے اس کو اسپیکنگ کے جو میں نے بولے نا اس میں بیٹھ کے گڈ شاباش گڈ جی. یہ ایسا میں ماشاء اللہ جو ہے اچھا بچہ ہے. یہ بیٹھے شاباش گڈ. دیکھیں جی ابھی examples ہے. example I read a book. I read a book. اس کا منفی جو بنانا ہے تو آپ نے دیکھا I کے ساتھ do یا do not آئے گا. ٹھیک ہے، منفی ہے تو منفی میں do not آئے گا. نیگیٹو جملوں میں I don't read a book. I don't read a book. یعنی آئی کے ساتھ یہاں پہ آپ نے اضافہ کر دینا ہے کس کا؟ ڈونٹ کا. کس کا؟ I don't read a book. تو یاد رکھیں سبجیکٹ کے ساتھ ڈونٹ کا اضافہ کرنا ہے، پھر فرسٹ ورب اور پھر آبجیکٹ استعمال کرنا ہے. اور سوالیہ جملوں میں do I read a book. Do I read a book? کیا do I read a book؟ یہ جملے جو ہیں یہ we, you, they اور جمع سب کے ساتھ اسی طرح آئیں گے. آپ مجھے بتائیں we read a book اس کا نیگیٹو بنائیں. We do not read a book. Do read a book. اگر یہ جملہ اس طرح سے ہو جائے، دیکھیں we read a book، سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں ہم سمپل یہ کام کر رہے ہیں. We read a book. We don't read a book. Do we read a book? Understand? Yes, sir. یہ سارے do والے بھی دیکھ رہے ہیں، پھر does والے دیکھ رہے ہیں. You read a book. پھر کیا ہوگا؟ You do not read a book. You don't read a book. You do not read a book. You read a book. You don't read a book. Do you read
a book. Is it clear? They read a book. They don't read a book. Do they read a book? And do they read a book? Well done. शाबाश. Good. अब अगर यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट I भी you दे होंगे तो do not या do आएगा, और अगर सब्जेक्ट he she it या सिंगुलर्स होंगे तो does या does not आ जाएगा. अब देखें, हम कहते हैं he आ जाए सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? देखें, शाबाश. She does not read a book. Does he read a book? He good. He reads a book हो जाएगा. सब्जेक्ट ही होगा तो read के साथ s आ जाएगा. सब्जेक्ट she होगा तो read के साथ s आ जाएगा. He reads a book. फिर सेकंड में She doesn't read a book. Yes, doesn't. he does not. He doesn't. He does not या he doesn't read a book. और तीसरा does He reads a book. read a book. So negative और interrogative में जब does आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s का फिर आगे इजाफा नहीं करना. पॉजिटिव में he reads a book, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ s का इजाफा करना है. नेगेटिव में क्योंकि does आ जाता है, does के साथ ऑलरेडी es आ जाता है, तो हम इसलिए यहाँ s या es का इजाफा नहीं करते. और यहाँ पे does he read a book में आप देखें, ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं does वगैरह ये आपके स्टार्ट में आ जाते हैं. अब आप लोगों ने कुछ जुमले जो हैं वो बनाने हैं. क्या करने हैं? जुमले बनाने हैं. मैं आप लोगों को जुमले आपको सेंड करता हूँ, या भी पहले आपसे कुछ पूछ लेता हूँ, आपने इनकी इंग्लिश जरा मुझे बतानी है. अंडरस्टैंड? Yes. तो आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी. ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, अब आप लोगों ने इसकी इंग्लिश बनानी है. पहली बात, मुसलमान खुदा पर भरोसा Rosa means ट्रस्ट रखते मुसलमान believe in Allah. हैं. Muslims अब इसकी निशानी आपने देख ली. इसकी क्या इंग्लिश होगी? Muslims believe on Allah. मुस्लिम्स बिलीव इन अल्लाह, यकीन रखने को कहेंगे. भरोसा रखने को कहेंगे मुस्लिम्स ट्रस्ट इन अल्लाह. मुस्लिम्स Trust in Allah. मुस्लिम्स Only in Allah. ट्रस्ट इन आएगा. ट्रस्ट इन, जैसे हम कहते हैं बिलीव इन, बिलीव इन मी, मुझ पर यकीन रखो. इसी तरह ट्रस्ट इन मी, मुझ पर भरोसा रखो. ठीक है, ट्रस्ट, मुस्लिम्स ट्रस्ट इन अल्लाह या गॉड. अगर अल्लाह आप यहाँ पे लिखें, और बाज़ लोग इसमें जो है वो गॉड यूज करते हैं. गॉड मींस अल्लाह. अंडरस्टैंड? बड़े इजी. सेकंड, और इसका नेगेटिव नहीं बनाना, इसका इंट्रोगेटिव नहीं बनाना. ठीक है, अगर आप कहते